جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ ذاریات کا زمانہ نزول وسطی زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا، اور اس میں بھی مضمون کفار کو توحید، عقیدہ آخرت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل پیش کرنا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کائنات کی جو نظام ہے، مختلف نظام پھیلا ہوا ہے۔ آسمانوں کا نظام الگ ہے، زمین کا نظام الگ ہے، مخلوقات کا نظام الگ ہے، چرندوں کی ایک دنیا ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پانی کی دنیا الگ ہے، آگ کی دنیا الگ ہے، درختوں کی دنیا الگ ہے، پتنگوں کی دنیا الگ ہے۔ اس پورے عالم کا رب العالمین۔ لہذا ان تمام دلائل کی طرف ایک ایک کر کے اللہ متوجہ کرتا ہے اور رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ لہذا وہ آیتیں پیش ہوئیں وذاریات ذرون سے، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کے تعلق سے وہ بات آئی کہ انکم لفی قول مختلف، تم الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے ہو، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ متقیوں کے ساتھ یہ انجام ہوگا، اور جو متقی نہیں ہوں گے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں وہ ہم بار بار بتا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر چیز میں نشانی ہے، یہاں تک کہ تمہارے اپنے وفی الارض آیات للموقنین، زمین نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں نشانیوں کا خود ایک بہت بڑا انبار ہے۔ لہذا اللہ ایک کے بعد ایک نشانیوں کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، واقعات کی شکل میں بھی، نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں۔ عقلی دلائل تو وہ جو ہم ہر بندے کے زمانے میں موجود ہے، جس کو اس کی عقل محسوس کر سکتی ہے اور اس کی عقل اپنے گرفت میں لا سکتی ہے، وہ ہے جو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور جو اس کے علم میں آ سکتا ہے، وہ جو موجود ہے۔ اور نقلی دلائل وہ جو گزر چکے ہیں۔ لہذا پچھلے دور کے جو انبیاء اور جو تاریخیں اور جو قومیں گزر گئی ہیں، ان کو کیا پیغام دیا گیا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، اور ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا، یہ نقلی دلائل۔ لہذا اسی طرح یہاں پر ایک دلیل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تمہارے پاس حدیث، گفتگو، تاریخ ضیف ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین جو کہ عزت والے تھے، یعنی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ سلیس زبان میں یہ کہیں گے
کہ کیا تمہیں ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی کچھ خبر اور اس سلسلے کی کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اب اس کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام. وہ تاریخ یوں ہے کہ جب یہ فرشتے اذ دخلوا علیہ، جب یہ فرشتے ان کے پاس گئے، ان کے پاس حاضر ہوئے، دخلوا علیہ داخل ہوئے مطلب یہ کہ کسی کمرے میں، حجرے میں، غرفے میں، اپنے گھر میں اندر تھے، یہ گھر کے اندر گئے. دخلا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ گھر کے اندر گئے ہیں، یعنی کہیں باہر ملاقات نہیں ہوئی ہے، گھر کے اندر. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا سلاما، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. قال سلام قوم منکرون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا سلامتی ہو آپ کے اوپر بھی، قوم منکرون، آپ لوگ اجنبی معلوم ہو رہے ہیں. قوم منکرون، منکر کہتے ہیں اجنبی کو، جس کو پہچانا نہ جا سکے. منکر جس کو پہلے معلوم، یعنی جس کو پہچاننے سے ہماری جو معلومات ہے، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، ہماری معلومات اس کا انکار کرے. یعنی میرے پاس جو نالج ہے وہ نالج اس کا انکار کرے، اسی کو منکر کہتے ہیں. منکر جس کا انکار کیا جائے. اسی لیے منکر کو منکر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. طبیعت، انسان کا جو نیچر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ایکچولی ہم زبردستی چھلانگ لگا کے اور حدود توڑ کے اس کو، اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. منکر انسان کی طبیعت کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. یہ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے. یعنی اللہ نے حق قبول کرنے کے تمام اسباب ہم کو دیے، اور حق کے سلسلے میں جو رکاوٹیں آنے والی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کی طاقت بھی اللہ نے ہم کو دی. لہذا منکر طبیعت جس کو پسند نہ کرے اس کو منکر کہتے ہیں. تو قوم منکرون، آپ اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں، یعنی میری معلومات کے مطابق میری معلومات آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یعنی میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوں سلیس زبان میں. فراغ الی اہلہ، بہرحال مہمان ہیں، گھر تو آ گئے ہیں اور گھر میں تشریف لے آئے ہیں. فراغ الی اہلہ، خاموشی سے اٹھے، کمرے سے باہر گئے. کہتے ہیں نا کہ مطلب کچھ بتائے بغیر آدمی، کچھ انفارمیشن دیے بغیر، کچھ اطلاع دیے بغیر آدمی باہر جو نکلتا ہے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے راغ. فراغ الی اہلہ، تو آپ خاموشی سے اپنے اہلیہ کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، اور واپسی میں اپنے ساتھ موٹا بچڑا، یعنی صحت مند بچڑے کا گوشت بھنا ہوا لے کر آئے. حنیذ کا لفظ بھی ہے. فقربہ الیہم، اس بھنے ہوئے بچڑے کے گوشت کو ان کی خدمت میں پیش کیا. فقربہ الیہم. قال الا تاکلون، جب وہ پیش کیا گیا تو وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. جیسے آدمی کھانے کے لیے کچھ مومنٹ کرتا ہے نا، کچھ چہرے کے اوپر اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ اب کھانے کو بن رہا ہے، اب کھانا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی. تو یہ دیکھنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں اتنا تازہ صحت مند بچڑے کا گوشت بھون کر ان کے سامنے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کے اندر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی. قال الا تاکلون، آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منهم خیفہ، تو ان کے نہ کھانے کی وجہ سے، ہاتھ روک لینے کی وجہ سے ان کے دل ہی دل میں خوف محسوس ہوا. اوجسا، اوجسا کا مطلب ہوتا ہے وہ خوف جو دل میں محسوس تو ہونے لگے لیکن ظاہر نہ ہو. یعنی دل ہی دل میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے نا، کہ انسان کے دل میں ڈر تو ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اوجسا. فاوجس منهم خیفہ، تو دل ہی دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا. قالوا لا تخف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خوف کو تڑ گئے، کیونکہ ایک مہمان ہے اور وہ کھا نہیں رہے ہیں، اور چہرے پر خوف ظاہر نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ نہ کھانے کے اثرات تو محسوس ہو رہے تھے. انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں. وبشروہ بغلام علیم، اس ڈر کو دور کرنے کے لیے ٹاپک چینج کیا اور خوشی کا ماحول پیدا کرنے والی ایک خبر دی. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کو بشارت دی، خوشخبری دی ایک علم رکھنے والے لڑکے کی، کہ آپ کے ہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا
جو علم کی دولت سے مالا مال ہوگا اور علم رکھنے والا ہوگا. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز نقيب. تو ان کی اہلیہ جو ادھر باہر کی طرف مصروف تھیں اپنے کاموں میں، وہ ادھر بڑھ کے ادھر آئیں. فأقبلت امرأته، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ادھر بڑھ کر آئیں. فی صرة، بھن بھناتے ہوئے. سرہ کہتے ہیں منہ کے اندر جو انسان کوئی آواز، جیسے یہ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ مطلب کچھ بھی بھن بھنانا، یا ایسے ہی جو بات سنی ہے وہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس کے جواب میں جو ریئیکشن کے طور پر جو انسان کی زبان میں حرکت آتی ہے، جنبش پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت پیدا ہوئی. وہ اس طرح کہتے ہوئے آئیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا. فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے کے اوپر یوں تھپکی بھی مار رہے، نہیں جیسے اپنا پیشانی پیٹتے ہیں، کوئی بات ہوئی تو ہم اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہیں یا پیشانی پر ہاتھ مارتے ہیں. فسکت وجہہا، تو اپنے چوپ چہرے پر انہوں نے یوں ہاتھ رکھا اور اپنے چہرے پر ہلکی سی تھپکی ماری. وقالت عجوز نقیم، بولا یہ کیا ٹاپک چھیڑ دیا انہوں نے، میں تو بوڑھی بھی ہوں اور ہمارے ہاں تو بچے کی امید کا سلسلہ بھی نہیں ہے، میرے ہاں میں تو بانجھ ہوں. وقالت عجوز نقیم قالوا كذلك، فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. قالوا كذلك قال ربك، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ قالوا كذلك قال ربك، آپ کے رب نے ہمیں ایسے ہی میسج دینے کے لیے کہا ہے، آپ کے رب نے ایسے ہی کہا ہے. انه هو الحکیم العلیم، اس کی حکمت، اس عمر میں اولاد دینے کی حکمت کو سب سے بہتر جاننے والا وہ ہے. العلیم، اور جو خبر اس نے دی ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے، ہم تو صرف خبر دینے آئے ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا، صاف ترجمہ ہو گیا. قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. اس قصے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں تک ہے، اس کے آگے کا حصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق. اس میں تھوڑی سی کچھ تفصیل بیان کر دوں. ترجمہ میں نے کوشش کیا ہے کہ صاف اور سلیس ترجمہ ہو. ان آیتوں میں پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جس ملت ابراہیمی کی بنیادوں پر آپ کو قائم رہنے اور آپ کو اسی نہج پر دعوت دینے اور اسی نہج پر آگے کام بڑھانے کی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو اس ابراہیم کے ساتھ بھی قوم نے جھٹلایا. اور ابراہیم کا قصہ سنو، ابراہیم کی بات سنو، اس میں تسلی بھی مقصود ہے. مفسرین نے لکھا ہے لہذا کچھ واقعات تسلی کے لیے بھی سنائے جاتے ہیں. تو حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بیچ میں ذکر کریں گے جو ہمارے آپ کے سیکھنے کی ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. ایک روایت ذکر ہے کہ ضیافت کا نظام پہلے انسانی تاریخ میں نہیں تھا. لوگ ضیافت کی تہذیب سے واقف نہیں تھے اور اس کے عادی نہیں تھے. ضیافت کا سلسلہ کتابوں میں ذکر ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے بہرحال، کہ سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. بہرحال دنیا میں ہزاروں تہذیبیں جو انسانیت کے وقار اور انسانیت کی عزت و شرف کے نام کی جتنی تہذیبیں ہیں، ان سب کے بانی تو دراصل انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات ہی ہیں. اچھائیاں جتنی ہیں ان تمام اچھائیوں کی جڑ آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا سوتا نبوی تعلیم سے ملتا ہے. لہذا مہمان نوازی ایک اچھی تہذیب اور ایک اچھی ثقافت ہے، اور انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. لہذا جب کسی کو مہمان بلایا جائے اور دعوت دی جائے کسی کو اس کے گھر مہمان آنے کی، تو اسی لیے کہا گیا ہے اجابت الداعی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو چند حقوق ہیں، جو 10 سے زیادہ تک بھی ہیں بعض روایتوں میں، سب کو جمع کیا جائے تو 10 سے زیادہ ہو جائیں گے. اس میں سے ایک ہے اجابت الداعی. جب کوئی دعوت دے، اپنے گھر آپ کو مہمان بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے. واجب، دعوت دینا واجب نہیں ہے، دعوت قبول کرنا واجب ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں، گاؤں دیہات میں اور ہمارے سوسائٹی میں، سماج میں، ہم اپنا غصہ اور اپنی نفرت اور اپنا بغض ظاہر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مواقع ہیں، اس میں سے بہت اہم موقع ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ہمارا رشتہ دار دعوت دے، اس موقع پر اس کی دعوت کا انکار کرنا
یہ ہمارے لیے انتقام کا ایک بہت حسین موقع ہوتا ہے۔ یہ دراصل انتہائی بددینی اور بد اخلاقی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت ہے۔ جب ہزار آپ کے ساتھ دشمنی ہو، ہزار آپ کے ساتھ ناچاقی ہو، ہزار آپ کے ساتھ ان کے ساتھ انبن ہو، اس کے باوجود اگر ان کے گھر کا کوئی تحفہ ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کا حکم کی تابعداری سمجھتے ہوئے اس کو اپنے گھر میں فراخ دلی کے ساتھ رکھیے۔ دعوتیں ملے، دعوت قبول کیجئے، حاضر نہ ہونے کی معذرت کرنے کی اجازت ہے، لیکن دعوت کے انکار کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گنہگار ہوگا انسان بہت بڑا۔ یہی تو وہ مواقع ہیں جہاں پر ہمیں دین برتنا ہے۔ آپ حج پہ حج کرتے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، اور یہ چھوٹی سی بات، اس معاملے میں ہم اللہ کے رسول کی تعلیم کو یوں بھلا دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ اچھے اخلاق والا بڑے بڑے روزے داروں اور بڑے بڑے شب بیداروں اور تہجد گزاروں کے درجے پر پہنچا ہوا ہوگا اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر۔ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ کسی بندے سے ہم کو تکلیف پہنچی، اس کا امکان ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے انتقام کے لیے ہم صبح شام موقع کا انتظار کریں۔ لہذا ضیف کے لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا گیا، ضیف ابراہیم المکرمین، یہ عزت کا مقام ہے انسانیت کے لیے، اور انسانیت کے لیے ایک شرف کی بات ہوتی ہے کسی کو اپنے گھر مہمان بنانا یا کسی کے گھر جا کر مہمان بننا، یہ دونوں شرف والی بات ہے۔ لہذا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام میزبان ہے، اور مہمان کون ہے؟ قرآن فرشتے نہیں کہہ رہا ہے، غور کیجئے، قرآن کی ان آیتوں میں یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن فرشتے نہیں کہہ رہا ہے، جس فرشتے کی جماعت کو بھیجا ہے قرآن اس کو ضیف کہہ رہا ہے، اور ضیف بھی یہاں جمع کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں جمع کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے؟ یعنی یہ جمع کا مفہوم کیسے ادا کر رہا ہے؟ وہ اس کی صفت بتا رہی ہے، ضیف ابراہیم المکرمین، پتا چلا یہ دو سے زیادہ تھے کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا فرشتوں کو مہمان کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ قرآن جب کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جب کوئی تعبیر استعمال کرے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس تعبیر کے اندر بھی تعلیم مقصود ہے۔ پتہ کیا چلا کہ میزبان ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو مہمان فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی کون؟ عام فرشتے نہیں تھے۔ بعض روایتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ بڑے فرشتے تھے جو عذاب کے فرشتے ہیں۔ جو یہی فرشتے تو بڑے بڑے عذاب جب آتے تھے تو انہی فرشتوں کو تو بھیجا جاتا تھا۔ اسی غصے میں تو یہود کہتے تھے کہ جبرائیل تمہارے پاس آتا ہے، جبرائیل سے تو ہماری پکی دشمنی ہے، ہماری پوری قوم کا بیڑا تو غرق کرنے والا جبرائیل ہے، لہذا جبرائیل کے ساتھ اگر تمہارے وہی لے کر آتا ہے تو ہمارا تو جبرائیل کے ساتھ پنکا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لله۔ لہذا یہ تعبیر یاد رکھیے، میں نے اس پر اس لیے گفتگو کی کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے، اور اس معاملے میں ہماری خواتین کا کردار تھوڑا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہماری خواتین جو ہے نا، یہ موقع کے خاندانی انتقام لینے کے جو ایک بہترین گارڈ کا کام کرتی ہیں، وہ ہماری خواتین ہوتی ہیں۔ لہذا ان کو موقع کا انتظار رہتا ہے کہ بس ایسا کوئی موقع آئے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ لہذا دعوت واپس کر دینا، تحفہ واپس کر دینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس میں ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں یہ کمیاں ہیں اس کو سدھارنا چاہیے۔ قرآن کے مفہوم اور تفسیر کے سمندر پی جائیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہماری درست نہیں ہیں اور اصلاح نہیں ہیں تو پھر ہماری مثال یہود کی طرح سورہ جمعہ میں جو ذکر ہوئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ قرآن کا کیا مطلب ہے؟
کیا اللہ نے ان کو لوڈ کرنے کے لیے دیا تھا؟ ہم کا مطلب کیا ہے؟ لادنا. تو کیا وہاں یحملوہا سے مراد لادنا مراد تھا؟ کیا وزن اٹھانا مراد تھا؟ وہ ایک عدالت کی بات ہے کہ کسی مجرم کو عدالت میں اس کا جرم کے اس بات کے لیے وہ منع کر رہا تھا. تو اس سے کہا جا رہا تھا بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل بھائی نہیں، لہٰذا تم یہ بتاؤ تم قرآن اٹھاؤ گے؟ تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اس نے لاسٹ میں جب ان کو بار بار قرآن اٹھانے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ بار بار یہ قرآن اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. تو پہلے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری چیز ہوگی. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ قرآن کدھر ہے ذرا دکھائیں تو صحیح. تو دکھایا گیا کہ بھائی یہ قرآن اٹھانا ہے. تو اس نے کہا ایسے تو میں 100 اٹھا لوں گا. تو یہ قرآن اٹھانا تو ایسا سمندر پی جانا برابر ہے. اصل یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے کی ایک بات، ایک سبق یاد کرے ہم نے اگر اس کو اپنا اصلاح کر لی صرف اللہ کے لیے، یہی تو ہے دین، اللہ کے لیے. اگر میں پہلے اس غلطی میں مبتلا تھا اب نہیں کروں گا. کیوں کہ قرآن کتنے شان کے ساتھ استعمال کر رہا ہے کہ مہمان فرشتے ہیں اور فرشتے بھی بڑے بڑے. کیوں اللہ وہ تعبیر استعمال کر رہا ہے؟ کیوں اللہ نے، اور جگہ ہے دوسرے الفاظ لیکن زیادہ تر ضعف کا لفظ آیا ہے. کیوں آخر یہ ضعف کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ فرشتے کیوں نہیں کہہ رہا ہے اللہ اپنے پیغامبر رسول کا لفظ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ضعف کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ جہاں بھی آیا اس طرح یہ واقعہ وہاں پر ضعف کا لفظ آیا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ مہمانداری کے کچھ اصول اور اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ ثقافت ہے یہ، جس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو، انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے اور ایک دوسرے سے قریب کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے دل میں اس کی محبت کو بڑھانے کا ایک نظام اور ایک ضابطہ ہے. قالو سلاما، انہوں نے کہا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. تعبیر دیکھیے، سلاما، قالو سلاما، انہوں نے کہا سلاما. سلاما میں جو ہے نصب کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ ہے سلامن. اب یہ سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کہا سلاما، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن، ایسا کیوں ہو گیا بھائی؟ یہ کیا مطلب ہو گیا؟ قالو سلاما. اچھا آپ غور کیجئے، یہاں پر بھی قالا کا فعل کا لفظ ہے قالو سلاما، وہاں پر بھی قالا کے ساتھ مفعول ہے سلاما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی قالا کا لفظ آیا ہے لیکن وہاں پر سلاما نہ ہو کے سلامن ہو گیا. کیوں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. تو عربی نحو کے زبان، عربی میں جو نحو ہے، نحو کا ایک اصول ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر جو مفہوم ادا ہوتا ہے اس سے زیادہ تاکید جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. جو تاکید ہوتی ہے وہ جملہ اسمیہ میں زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے جو سلام کہا تھا قالو سلاما، نحو کے مطابق جب یہ مفعول آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فعل ماننا پڑے گا. قالو نسلم، نحن نسلم سلاما، ہم آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. تو انہوں نے جملہ فعلیہ میں سلام کیا. اور سلام کا ادب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ کا جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ سلام کا جواب اس سے بہتر حالت میں، اس سے بہتر کنڈیشن میں سلام کا جواب دیں، نہیں تو کم سے کم جتنا اس نے کیا ہے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سلام کا جواب اس سے بہتر حالت میں دیا ہے، جس کو قرآن نے اس انداز میں ادا کیا ہے کہ ابراہیم نے اس سلام کے اندر بہتری جواب میں بہتری پیدا کر کے کیا، لہذا اس کا جملہ اسمیہ آیا قالو سلامن، یعنی سلام علیکم، آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو. یہ بھی احسن منہا ہو گیا. قوم منکرون، یہ ایک بات ہے کہ اجنبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہاں پر انبیاء کی جو علم الغیب کی بات ہے تو ہمارے علم الغیب والوں کو ایک ہلکی سی دلیل، ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ، لیکن یہاں پر بھی ذرا رک کے سوچ لینا چاہیے کہ اگر انبیاء غیب کا علم جانتے ہیں تو گھر میں ایک مہمان آئے ہیں اور آنے کے بعد وہ سلام کر رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں، تو ان کو پتہ، اگر عالم الغیب تھے تو معلوم ہونا چاہیے یہ فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں صاف لفظوں میں. لہٰذا یہ علم غیب کی کھلی دلیل ہو گئی کہ انبیاء علم غیب نہیں جانتے. پھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ فرشتے ہیں کون، یہ بھی نہیں معلوم، انسانی شکل میں تھے، اور کیا یہ فرشتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، لہذا کھانا لینے کے لیے چلے گئے۔ کیا لینے چلے گئے؟ اپنے گھر میں بہترین بچڑا جو صحت مند تگڑا مضبوط بکرا تھا، جانور تھا، اس کو ذبح کر دیا۔ ہمارے یہاں ہندوستانی کلچر، دال موٹ، برٹانیہ کا بسکٹ، چائے، بس کام ختم۔ دل ہی چھوٹا ہے نا، دل بڑا ہو تو بڑی بات ہے۔ اب ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ بھرے پڑے تھے، بہرحال یہ تو دل کی بات ہوتی ہے۔ عربوں میں خصوصیت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ مہمانی میں پیش کرتے ہیں، یہ جیسا دل ہوتا ہے اس کے مطابق انسان ضیافت کرتا ہے۔ بہرحال انسان کے دل میں، طبیعت میں سخاوت ہونی چاہیے۔ مہمان کو اپنے گھر بلانے کے لیے ہمیشہ دل زندہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ مہمان اللہ کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ لہذا فجاء بعجل سمین، صحت مند بچڑے کا گوشت بھون کر باربیکیو کر کے لے آئے۔ باربیکیو کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے یہ، یعنی بھنا ہوا کھانا اور پھٹافٹ، یعنی اس کو لہذا فقربہ الیہ۔ دوسری بات یہاں غور کرنے کی ہے، کھانا مہمان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہماری یہ نئی تہذیب ہے نا، نئی تہذیب، جیسے آپ کلچر، اور ایک لفظ مجھے اب اس سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی ہے، اللہ معاف کرے، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن کی مار ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تالا جو پڑا ہے نا، یہ ایجوکیشن کا تالا ہے۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں یہ ایک غور کرنا چاہیے، ہماری اپنی نیت کو سدھارنا چاہیے۔ ساری دنیا پڑھا رہی ہے، صرف ایک مقصد ہے، اچھی جاب، اچھی تنخواہ۔ علم کے لیے تو بہت حسین چیز ہے، لیکن جب آپ اچھی جاب اور اچھی تنخواہ کے نام پر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس علم سے آپ کو علم کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، وہ اخلاقیات اور وہ انسانی رتبے کی بلندی اور وہ انسان کے اندر جو ایک وقار اور انسانیت کا جو ایک معیار سمجھ میں آنے کی صلاحیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ اس نفسیات پہ غور کیجئے۔ جس دن سے ایجوکیشن کا یہ رٹا مارنا معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی برادری، اسلام میں تو چھوٹی بڑی نہیں ہے، میں جو حالات ہے اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں، کمزور، مزدور، معاشی طور پر پست، ہر بندے کے دماغ پہ حکومت اور عوام سب نے ایک کلمہ پڑھایا، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کس لیے؟ انسان بنانے کے لیے، یا اس تعلیم کے ذریعے اپنا روزگار اور اپنی زندگی مزے سے گزارنے کے لیے؟ آپ دیکھ لیں آج اس وقت دنیا میں جتنی خرابیاں اخلاقی، معاشی اور اقتصادی اور روحانی جتنی خرابیاں ہیں، آپ غور کیجئے، یہ سب کچھ ہمارے اس ایجوکیشن کے آنے کے بعد ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایجوکیشن کا رٹا تو مارا ہے، مورل کا رٹا نہیں مارا۔ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر انسانیت کی بحیثیت انسان، ہمارے اندر جو خوبیاں دبی ہوئی ہیں ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کا کام ہے علم کا۔ علم کا کام یہ ہے، لیکن حاشا وکلا زبانی جھوٹ بولنے سے مجھے بہت نفرت ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو ایجوکیشن کو نام پر علم کے ساتھ جوڑتے ہیں، بالکل علم کے نام کو، علم کو گالی دیتے ہیں، گالی۔ علم تو صرف اس بات کا نام ہے کہ آپ کی چھپی ہوئی خوبیاں نکھر کر باہر آئیں۔ آپ پہلے ایک انسان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں آج کی ایجوکیشن نے آپ کو ایک موقع باقی نہیں چھوڑا ہے کہ کہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ کتنی باتیں میں بتاؤں، یہ تو ہمارا درس مس ہو جائے گا اگر ہم ان باتوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق کاروباری ہے اور اتفاق سے آؤٹ ڈور اور مارکیٹنگ کا ہے۔ میں کیا کیا صبح سے شام تک تماشے دیکھتا ہوں، کیا بتاؤں؟ میں بتاؤں گا تو بہت سارے حلقے میں ایک دوسرے کی بات باہر آ جائے گی، راز فاش ہوگا اور کیا کیا چیز کھل جائے گی اور بہت باتیں، لہذا بہت مشکل ہے۔ صبح سے شام تک اس تعلیم کا فتنہ اور اس کا عذاب صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ بھول جائیے آپ کہ آپ کو کوئی فائدہ انسانیت کے نام پر حاصل ہوگا۔ جہاں پتہ چلے گا کہ آپ کا اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی چارج اور فیس شامل ہو جائے گی۔ یہ آپ کی ہماری ایجوکیشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے اچھی تو وہ جہالت تھی۔
ایام جاہلیت کے لوگ وہ طریقے انسانیت کے اوپر ظلم کرنے کے نہیں جانتے تھے جو آج کی تعلیم یافتہ اور انٹلیکچوئل دنیا جان رہی ہے. نہیں معلوم تھا، بالکل نہیں معلوم تھا. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال فقربہ الیہم، تو ہماری تہذیب نے ہمیں بہت خراب کیا، ہماری ایجوکیشن نے ہمیں بیڑا غرق کیا. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی دعوت کریں تو جیل کے قیدی کی طرح ٹیبل کے اوپر کھانا لگا دیں اور قیدی کی طرح ہر بندہ ایک پلیٹ اٹھائے اور اس پلیٹ کے اندر چمچہ رکھے. چھوٹا بڑا کیا عزت ہے، کیا وقار ہے. کیا کسی تعلیم یافتہ کو ایک تعلیم یافتہ اگر اس انداز سے مہمان نوازی کرے گا تو افسوس نہ کیا جائے اس کے اوپر؟ ایسی تعلیم کے اوپر 1000 بار افسوس نہ کیا جائے. قرآن کیوں کہہ رہا ہے فقربہ الیہم؟ میں آپ کو ایک ایک لفظ پہ اسی لیے روک رہا ہوں. قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پورے واقعے میں اس بات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے قرآن میں کہ قرآن کہہ رہا ہے فقربہ الیہم؟ اس نقطے کو ظاہر اور اجاگر کیوں کر رہا ہے قرآن؟ یہ غور کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ غور کرنا پڑے گا نا کہ ہمیں یہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے. پہلے تو مہمان اور میزبان کی فضیلت اور اس کا رتبہ ذکر کیا گیا. دوسرا یہاں پر کھانا پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا لے کر جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ کہیں پر مہمان بیٹھے ہیں، آپ نے کھانا قریب ہی میں لگایا اور مہمانوں کو آپ نے بلایا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے چونکہ جہاں پر مہمان بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گود میں جا کر کھانا دیا جائے. اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک میں کمرے میں مہمان بیٹھے تھے، آپ نے دوسرے کمرے میں کھانا لگایا، حضرت کو سب کو بلایا. اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مہمان بیٹھے وہاں پہ کھانا لگایا جائے، یہ افضل طریقہ ہے. لیکن بوفے کا جواز کہاں سے ملے گا؟ اللہ عالم بالصواب. سنت ٹوٹتی ہے اس میں کھانے کی بے حرمتی ہے، برکت کے اصول کے خلاف ہے. ہر بندہ کھانے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے. آپ کیا یہ حقیقت ہے ہم لوگ بیان کریں؟ ہم لوگ تو خالی لوجک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان چیزوں کی بھی حقیقت ہے. آج ہماری صحت میں ہمارے کھانے سے اگر برکت غائب ہو جائے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. لہٰذا کھانا کا ڈھکا ہونا یہ بھی برکت کے آداب میں سے علماء نے لکھا ہے. لہٰذا آپ کے گھر میں کھانا کتنا ہے کیا ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے. لہٰذا بہرحال فقربہ الیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کھانا ان کی خدمت میں پیش کیا اور جب وہ نہیں کھا رہے تو فاوس منہم خیفہ. ایک بات اور، کوئی بات اگر خوف کی ہو تو فوراً آدمی ایک دم بلبلا نہیں جانا چاہیے. کچھ لمحے کے لیے دل کا خوف تھوڑا دل میں روکنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خوف دل ہی دل میں تھا وہ بولنے کی یعنی انہوں نے جلدی نہیں کی، لہذا وہ خوف کو خود ہی اس کے دور کرنے کا انتظام کر دیا گیا. لہذا فرشتوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وبشروہ بغلام علیم. اور ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب مجلس میں جب آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے کسی شریک مجلس یا ہمارے میزبان یا مان لیجئے مہمان ہی ہو، اگر اس کو کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ذکر کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کے لیے بندوبست اللہ نے کر کے بھیجا تھا. لہٰذا ان کو اس موقع پر ایک علم والے بچے کی، ایک ایسے بچے کی بشارت دی گئی جو علم والا ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر علم کی فضیلت. لہذا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ علم کی بات ذکر کی گئی خاص طور سے بغلام علیم ووصفه بالعلم لأنها الصفة التي يختص بها الانسان الكامل. علم کی صفت کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کامل انسان بننے کے لیے علم کا بہت بڑا کام ہے، اور بغیر علم کے انسان کامل نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل بات ہمارے تجربے کی اور اس آیت سے بالکل ہمارا ایمان ہے اس پر. لہذا للصورۃ الجمیلہ، خوبصورت انسان کامل ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے. والقوہ، اسی طرح طاقتور ہونا بھی انسان کامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن صاحب علم ہونا ایک انسان کامل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. لہذا علم اسے کہتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو انسان کامل بنائے. اور انسان کامل کسے کہتے ہیں؟ جو ایک انسان دوسرے انسان کے سے کمانے کا فائدہ ڈھونڈنے کے بجائے اس کے پیسے اس کے کام آنے، اس کے پیسے بچانے
اور اس کو فائدہ پہنچانے کے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے فائدہ پہنچانے کا مادہ پیدا ہو، انسان کامل اسے کہتے ہیں۔ لہذا نبی ہمیشہ اپنی دعوت کے بعد فوراً انسان کامل میں انبیاء سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ان انبیاء کا پہلا جو دعوت کے بعد جو پہلا اعلان ہوتا ہے اور جو پہلی کلیریفیکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہیں، میں فائدہ اٹھانے کی نیت سے یہ محنت نہیں کر رہا ہوں، فائدہ پہنچانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، بھائی میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو جائے، آپ کامیاب ہو جائیں۔ لہذا انسان کامل کی پہچان یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سارا، روایتوں میں ذکر ہے کہ یہ جو موقع ہے سارا کا ہے، حضرت سارا علیہ السلام جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لہذا وہ اس عجیب سی بات کو سن کے ان کو عجیب سا محسوس ہوا، تو وہ اپنے زیر لب کچھ بات کرتے ہوئے آئیں اور اپنے زیر لب ہی کچھ آواز، یعنی اپنے اوپر بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ اسی طرح بولتے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہو گئی، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح کی باتیں جو، اور ایسے اپنے چہرے پر انہوں نے فسقت واجہ، اپنے چہرے پر تھپکی بھی ماری، اور پھر کہا بھی کہ بات کے پہلے سوچ تو لے، میں تو بوڑھی ہوں اور یہ بانجھ بھی ہوں۔ تو پھر ان کے اس اعتراض کو دور کیا گیا کہ آپ کے بوڑھی اور بانجھ ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ جب چاہے تو اس میں نہ عمر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر سبب کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور سبب کا ایک درجہ نیچے اتار کے حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور ایک دوسرے کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عمر کے سبب سے دور کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ آپ آئے تو ہیں لیکن آپ کہاں آئے ہیں، کیا مقصد کیا ہے آنے کا۔ اب اس کے بعد وہ ہلکی سی تاریخ ہے، اختصار ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب، اور ان کے ساتھ جو حضرت لوط علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جانا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، اس کے پھر اگلے حصے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ یہ حصہ تھوڑا سا ہمارے لیے اس میں بہت اہم کام کی بات، مطلب کام کی تو قرآن کی ہر آیت میں ہر بات ہمارے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ تاریخی اور نقلی باتیں ہیں، تو اس کو ہم ذرا سا اختصار کے ساتھ، ہے بھی یہ اختصار کے ساتھ، اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اور اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں یہ صورت مکمل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا توقیر، آپ کی اس پر اثر تفسیر کا بہت ساری باتیں اس میں ہم نے سیکھی آج۔ انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کر کے ہم یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، ہمارے سارے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک چینل ہے اصحاب القرآن ان سنہ، آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں، اور ساری جو درس اور دروس اور سیرت نبی کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ آپ کو وہاں انشاءاللہ جن کا مس ہو گیا انہیں ضرور وہاں مل جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات رہے گی جمعہ کے دن سیرت النبی پروگرام کے ساتھ میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔